پارہ نمبر 8 ہے جی، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 150 کے بعد 150 کے بعد پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 150 یعنی 150 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعالو آؤ، اتلو میں تلاوت کروں، میں پڑھوں وہ چیز جو حرما حرام کی ربکم تمہارے رب نے، علیکم اوپر تمہارے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو جو تمہارے رب نے حرام کیا تم پر، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ پہلی بات یہ ہے جو حرام کی ہے، اللہ تشرکو، یہ کہ نہ تم شرک کرو بہی ساتھ اس اللہ تعالیٰ کے، شیئن کچھ بھی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بناؤ، حصے دار نہ بناؤ، اس کے برابر نہ کرو، اس کے ساتھ نہ ملاؤ، اس جیسا نہ ثابت کرو۔ تو یہ پہلا جو چیز حرام کی گئی ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ تشرکو، یہ کہ نہ تم شریک بناؤ بہی ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات، صفات، اس کے اختیارات، اس کی عبادت، اس کی قدرتوں میں کسی چیز کو شامل نہ کرو۔ پہلی چیز حرام یہ ہے کہ شرک ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور ساتھ ماں باپ کے نیکی کرو، حقیقی ماں باپ کے ساتھ، حقیقی ماں باپ کے احسانا نیکی کرو۔ ولا دوسری چیز ہے ماں باپ کے ساتھ برائی جو ہے وہ حرام ہے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا حرام ہے۔ پہلا حرام ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ ملانا، اس کی صفات، ذات کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، قدرتوں کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، کہ اس کے ساتھ بھی وہی، اس کے پاس بھی وہی جو اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اس کی وہی صفات ہیں جو اللہ کی ہیں۔ یہ پہلی چیز حرام کی ہے، شرک، یہ نہ کرو۔ دوسری چیز ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برا سلوک نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ برائی کرنا یہ دوسرا حرام ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو، من املاق، بھوک کے ڈر سے، غربت اور بھوک کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ یہ اولاد کا قتل کرنا یہ تیسرا حرام ہے۔ نحن، ہم، نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو، وایاہم، ان کو بھی، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور دیں گے، اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ بھوک کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو۔ یہ جو ہے یہ آگے چوتھی چیز کہ اولاد کا قتل جو ہے وہ حرام ہے۔ پہلی چیز شرک تھی، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی، تیسرا اولاد، ہاں یہ تیسری چیز آگئی اولاد کا قتل کرنا، یہ حرام ہے۔ نحن نرزق، ہم رزق دیتے ہیں تم کو، وایاہم، ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش، اور نہ قریب جاؤ تمام بے حیائی کے کاموں کے، ما جو ظاہر ہوئی، منہا ان میں سے، وما باطن، اور جو چھپی ہیں۔ بے حیائی کے ظاہری کام، علانیہ کام، ظاہر کام، اور بے حیائی کے پوشیدہ چھپ کر کام، یہ دونوں جو ہے ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ چوتھا نمبر ہے جو چیز اللہ نے حرام کی ہے، کہ بے حیائی، ہر قسم کی ظاہری اور چھپی ہر قسم کی بے حیائی حرام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس، اور نہ قتل کرو اس خاص جان کو، التی، وہ جان، حرم اللہ ہو جس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق، مگر ساتھ حقیقی سچ کے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کسی بے گناہ جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ ہاں اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دو، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی زیادتی کے اس کو قتل نہ کرو۔ یہ پانچویں چیز ہو گئی، کسی جان کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے۔ ذالکم، یہ بات، وصاکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ بہی ساتھ اس کے، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم سمجھ سکو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جو حرام قرار دی ہیں، نمبر 1 ہے کہ شرک حرام ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو، برابر نہ کرو۔ دوسرا ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، یہ حرام ہے۔ تیسرا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے۔ چوتھا یہ ہے کہ کوئی بھی بے حیائی ہے ظاہری یا باطنی، وہ تم پر حرام ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ کسی ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا کوئی قصور نہیں، مگر اس کا قصور ہو تو پھر اس کو قتل کرو۔ یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب حرام کی ہیں۔ بلا ذالکم، یہ بات، وصاکم، وصیت کرتا ہے تم کو بہی ساتھ اس کے، وہ اللہ تعالیٰ، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔
ولا تقربوا، اور نہ قریب جاؤ مال کے الیتیمہ حقیقی یتیموں کے، الا مگر باللتی ساتھ اس طریقے کے ہے یا آسن جو سب سے اچھا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، لیکن اچھے طریقے سے کہ اگر تمہاری تجارت ہے، کاروبار ہے، تو اس کا تھوڑا بہت مال جو ہے وہ اپنے تجارت میں، مال تجارت میں شامل کر لو، تاکہ اس کے مال پر اس کو جو ہے کوئی آمدنی کا ذریعہ بن سکے منافع کا، تو اس کو جو ہے تجارت میں اچھے طریقے سے شامل کر لو، لیکن اس کا مال کھاؤ نہ۔ حتیٰ یہاں تک جب لوگ وہ پہنچ جائیں اشدہ ہو اپنی مضبوط عمر کو، یعنی جوانی کو، اور جوانی تک پہنچنے تک ان کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور ان کا مال اگر استعمال کرنا ہے تو اچھے طریقے سے تجارت میں، کاروبار میں شامل کر لو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو حقیقی ماپ کو، لوگوں کو چیزیں ماپ کر پوری دیا کرو۔ وَالْمِيزَانَ، اور حقیقی میزان کو بھی پورا کرو، وزن جو ہے پورا کر کے لوگوں کو دو، بالقسط ساتھ حقیقی انصاف کی۔ لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نہیں ہم پابند کرتے نفسن کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی ہمت کے مطابق۔ ہم ہر جان کو اس کے ہمت کے مطابق اس کو کام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب کہو تم، فَعْدِلُوا، پس عدل کی بات کرو، برابری کی بات کرو۔ جب کوئی بات کہو برابری کی بنیاد پر، یہ میرا دشمن ہے، یہ دوست ہے، جو دشمن کو میں نے رگڑا دینا ہے، دوست کو میں نے حمایت کرنی، یہ نہ کرو، برابر سلوک۔ اگر دوست یا رشتہ دار قصوروار ہے تو برابری کا سلوک کرو، اس کو قصوروار قرار دو، اور دشمن اگر بے گناہ ہے تو اس کو بے گناہ قرار دو۔ تو یہ ہے عدل، برابری کی سطح پر جو ہے لوگوں کے ساتھ جو کہنا ہے بات کہو۔ اونچا یا اعلیٰ اور ادنا نہ دیکھو کہ یہ اعلیٰ ہے، چودھری صاحب ہے، اس کے حق میں بات کر دو، اور یہ جب بیچارہ کمزور ہے اس کے خلاف بات کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل غلط۔ بات عدل کی کرو، برابری کرو، کسی کے ساتھ رو رعایت نہ کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر ہو وہ قرابت والا، اگر تمہارا رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہے اور اس کا کوئی گناہ ہے، اس کی کوئی خرابی ہے، اس نے کوئی قصور کیا ہے، تو عدل کی بات یہ ہے کہ اس کو قصوروار کہو، اور بے گناہ کو بے گناہ کہو، ظالم کو ظالم، مظلوم کو مظلوم کہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے عہد کے، اوفو، پورا کرو، اللہ کے ساتھ جو عہد کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے، اس کو پورا کرو۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام حکم، تمام فیصلے اللہ کے، اور ان فیصلوں اور حکموں کو کس طریقے سے عمل کیا جائے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ دو چیزیں جن پر میں عمل کروں گا، حکم صرف اللہ کا، اور طریقہ اسوہ حسنہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بس یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم، یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ میں مانوں گا حکم صرف اللہ کا، اور اس حکم کے فیصلے کا جو طریقہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے میں اپناؤں گا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے، مفہوم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عہد ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس عہد کو، اللہ کے عہد کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے، اس کو پورا کرو۔ ذالکم، یہ بات وصاکم، اور نصیحت کرتا ہے تم کو، بے ساتھ اس کے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت پکڑو۔ ان باتوں کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان سے نصیحت حاصل کرو کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا طریقہ نہیں قبول کرنا، کیونکہ وہ اسوہ حسنہ ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حکم اللہ کا، اور اس حکم کی تعمیل، طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ہے ہمارا عہد اللہ کے ساتھ۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي، اور بے شک یہ ہے راستہ میرا، مستقیماً سیدھا، فاتبعوہ، پس پیچھے چلو راستے سیدھے کے۔ سیدھا راستہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کے پیچھے یا کسی اور راستے کے پیچھے نہ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ پیچھے جاؤ تمام قسم کے راستوں کے، اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر دنیا کے جتنے بھی راستے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، آپ سلسلے بنائے ہوئے ہیں دین کے، ان کے پیچھے نہ چلو۔ فرمایا فتفرق، پس وہ تمہیں جدا کر دیں گے، دور کر دیں گے، بکم، تم کو، عن سبیل، اس کے راستے سے۔ تو فرمایا کہ اگر تم صراط مستقیم کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے راستوں کے پیچھے چلو گے تو پھر اللہ کے راستے سے تمہیں وہ دور کر دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے سامنے ایک لمبا زمین پر خط کھینچا، اور اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ خط بنا دیے،
فرمایا یہ درمیان میں سیدھا خط جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ دائیں بائیں نکلنے والے چھوٹے چھوٹے خط جو ہے یہ گمراہی ہے۔ تو یہ گمراہی کے راستے جو لوگوں نے بنائے ہیں دین کے نام پر، وہ گمراہی کے راستے ہیں، وہ اگر ان کو اختیار کرو گے تو اللہ کے سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ ذالکم یہ بات بسکم نصیحت کرتا ہے وہ تم کو بہی ساتھ اس کے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص کتاب تماماً مکمل، الذی اوپر اس تعلیم کے، اوپر اس دین کے، احسن جو سب سے اچھا ہے، و تفصیلاً اور وہ کتاب تفصیل سے ہے، لکل شیء واسطے ہر چیز کے، وہدن اور وہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتاً و رحمت ہے، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربہم ساتھ ملاقات اپنے رب کی کہ یؤمنون وہ ایمان لائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات آخرت پر لوگ جو ہے ایمان لائیں۔ اللہ کی ہر کتاب جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے کہ دنیا میں جو ہے یہ ازمائشی زندگی ہے، اس میں آخرت کی تیاری کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، یہ کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوٹ مار کرو، لوگوں کے حقوق غصب کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم کرو۔ یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وعدہ پورا کرو، اللہ کی ہدایت کو پورا کرو، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نرمی اور شفقت کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ترجمہ دوبارہ جی، کل فی الامر، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعالوا آؤ، اتلو میں تلاوت کروں، میں پڑھوں، ما جو حرم حرام کیا ہے ربکم تمہارے رب نے، علیکم اوپر تمہارے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا۔ نمبر 1 ہے اللہ تشرکو، یہ کہ نہ تم شرک کرو بھی ساتھ اس اللہ کے شین کچھ بھی، اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کے برابر نہ کرو، اس کے ساتھ نہ ملاؤ، یہ شرک پہلا حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور ساتھ حقیقی ماں باپ کے نیکی کرو، یہ دوسرا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا حرام دوسرا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، برائی نہ کرو، برائی حرام ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو، من املاک بھوک کے ڈر سے، غربت اور بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اولادوں کا قتل کرنا یہ تیسرا حرام ہے۔ نحن ہم نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو، وایاہم، اور ان کو بھی رزق، ہم بھی تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیں گے، جس کو ہم نے پیدا کیا ہماری ذمہ داری ہے رزق دینا اس کو۔ چوتھی بات ہے ولا تقربوا الفواحش، اور نہ قریب جاؤ تمام بے حیائی کے کاموں کے، بے حیائی کرنا، یہ اختیار کرنا یہ حرام ہے۔ ما ظاہر، جو ظاہر ہو جائے، منہا اس میں سے، وما باطن، اور جو چھپی ہو، بے حیائی ظاہر ہو یا چھپی ہو، ہر لحاظ سے جو ہے اس کے قریب نہ جاؤ، یہ چوتھا حرام ہے۔ ولا تقتلوا النفس، اور نہ قتل کرو اس جان کو، التی وہ جان، حرم اللہ، جس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، جس جان کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سے منع کیا، حرام قرار دیا اس کے قتل کو، اس کو قتل نہ کرو۔ یہ پانچواں حرام ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر ساتھ حقیقی حق کے۔ اگر اس نے کسی کو قتل کیا پھر اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی قاضی کی عدالت سے فیصلہ لے کر، ہر بندہ خود نہیں ہتھیار اٹھا سکتا۔ ذالکم، یہ بات بسکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو بھی ساتھ ان باتوں کی، لعلکم، تاکہ تم تاقلون، تم سمجھ سکو۔ یہ اللہ کی نصیحت تمہارے سمجھانے کے لیے ہیں، تمہاری نصیحت کے لیے ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے اپنے عقل میں، شعور میں جمع کر لو، ان کو سمجھو اور ان پہ عمل کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ مال یتیموں کے، یہ بھی ہے پانچواں، چھٹا جو ہے حرام یہ بھی ہے، مال یتیم کا مال کھانا یہ حرام ہے۔ الا باللتی، مگر ساتھ اچھے طریقے کے ان کے قریب جاؤ، احسن، جو اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک یبلغ، وہ پہنچ جائیں، اشدہ، اپنی جوانی کو۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، حرام ہے۔ ہاں، اس کا مال تم اگر اپنے کاروبار میں، تجارت میں لگا لیتے ہو، عذرا ہمدردی، کہ چلو کاروبار چلا ہوا ہے ہمارا، اس کے بھی تھوڑا سا سرمایہ جو ہے وہ جمع کر لیں، تاکہ ان کے بیچاروں کی روزی جو ہے وہ چلتی رہے، یہ ان کے ساتھ نیکی کرو، یہ بہت اچھا احسان ہے ان کے ساتھ۔ اور جب تک وہ جوان نہ ہو جائیں، ان کے مال کو حرام سمجھو، اپنے پاس امانت سمجھو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ، حقیقی ماپ کو۔ یہ ماپ پورا نہ دینا، کم دینا لوگوں کو، یہ حرام ہے۔ والمیزان، اور ماپ کرو وزن کو، وزن کم دینا یہ بھی حرام ہے، اور وزن کو پورا کرو بالقسط، ساتھ حقیقی انصاف کے۔ لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نہیں ہم پابند کرتے، نفسن، کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی ہمت کے مطابق۔
ہم کسی بھی جان کو حکم دیتے ہیں تو اس کی ہمت کے مطابق جو صاحب استطاعت ہیں ان پر حج فرض کر دیا کہ ان کے پاس پیسہ ہے، سفر کا خرچ ہے، لہذا وہ حج کریں، لازم کر دیا۔ غریب پر حج فرض نہیں ہے۔ جو روزے رکھ سکتا ہے وہ کرے، جو جہاد رکھے جو جہاد کر سکتا ہے وہ جہاد کرے، جو کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ کھڑا ہو کر پڑھے، جو نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے۔ تو یہ ہے ہمت کے مطابق اللہ حکم دیتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب کہو تم فَاعْدِلُوا، پس عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ یہ بے انصافی کی بات جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ کسی کے خلاف بے انصافی کی بات کرنا، ظلم کی بات کرنا، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا قرار دینا، جس طرح ہمارے وکیل حضرات جو ہے ماشاءاللہ نیکیاں کما رہے ہیں، تو ایسے کام نہ کرو، یہ حرام ہے۔ بات کہنی ہے تو عدل کی بات کہو، ظلم کی بات، ظلم کا ساتھ نہ دو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ہے وہ قرابت والا، اگر کوئی تمہارے قرابت والا بھی ہے تو اس کے خلاف بھی اگر گواہی دو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ مدینہ کے جو ہے مشہور قاضی شریح جو ہے، جو کتنے سال تک مدینہ میں چیف جسٹس رہے ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے بیٹے کی کسی قبیلے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور وہ جو ہے مقدمہ جو ہے قاضی شریح کی عدالت میں آ گیا۔ انہوں نے فریقین کے دلائل سن کر اپنے بیٹے کو جیل بھیج دیا۔ یہ ہے حقیقی عدل۔ قرابت والے کی اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کی، دیکھا ہے کہ بیٹا نے دوسرے قبیلے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو اس کو جیل بھیج دیا قصوروار بنا کر۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر جب ہاشمی خاندان کی چوری کرنے والی عورت کی سفارش کی صحابہ کرام نے کہ جس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو نبی علیہ السلام غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں جو تھی اسی لیے برباد ہوئی کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا چھوڑ دیتے، چھوٹا جرم کرتا سزا دیتے۔ فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ بھی چوری کرتی ہے، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ یہ ہے عدل، یہ انصاف ہے۔ ہماری عدالتوں سے ظلم پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہماری عدالتیں جو ہے وکیلوں کے ذریعے کوئی کارکردگی نہیں دکھا رہے ہیں۔ یہ وکیل کا نظام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جج کو بغیر وکیل کے جو ہے کیس پڑھ کر جو ہے دفعات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ نظام ہی غلط ہے، یہ نظام ہی بہت خبیث ہے۔ اس کے لیے اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ، ساتھ اللہ کے عہد کے کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد کو پورا نہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے عہد کو پورا نہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ وہ عہد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تیرے سوا کسی کا حکم نہیں مانوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اس حکم کی تعمیل میں کوئی طریقہ نہیں لوں گا، نبی علیہ السلام کے طریقے پر تیرا حکم پورا کروں گا۔ ذالکم وصاکم، یہ ہے اس بات کی نصیحت کرتا ہے تم کو بھی ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی، اور بے شک یہ راستہ ہے میرا مستقیم سیدھا، یہ میرا عدل و انصاف والا راستہ ہے، سچ بات کہنے والا راستہ ہے، شرک توحید کا ماننے والا راستہ، شرک نہ کرنے کا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا، اولاد کو قتل نہ کرنے کا، بے حیائی کے کاموں کے ظاہر وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوں ان کے قریب نہ جانا، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، لوگوں کو جو ہے کم نہ دینا ماپ تول کر، یہ ہے حقیقی راستہ جو کہ اس کو کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات ہے کہ عدل کرو ہر ایک کے ساتھ۔ اور تیسرا اگلی بات ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، اس کو توڑو نہ۔ تو یہ ہے راستہ میرا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو اِنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمٌ، یہ ہے راستہ میرا سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، پس پیچھے چلو اس کے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، پس نہ تم پیچھے چلو خاص راستوں کے، جو لوگوں نے بنائے ہیں راستے ان کے پیچھے نہ چلو۔ تو اللہ کا راستہ ہے آسمانی راستہ، قرآن و سنت، اس پہ عمل کرو۔ اس کو چھوڑ کر جو بناوٹی مذہب ہیں، بناوٹی دین اسلام بنائے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو، بناوٹی کے پیچھے نہ چلو، اصل کے پیچھے چلو۔ فَتَفَرَّقَ، پس وہ جدا کر دیں گے، وہ بہت سے راستے جو ہے بناوٹی وہ تمہیں جدا کر دیں گے، عن سبیل بکم، تم کو، عن سبیل اس کے اللہ کے راستے سے۔ اگر تم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر جو ہے یہ لوگوں کے بنائے ہوئے مذہب کے نام پر راستے جو ہے ان کو بنا لیے، تو پھر یاد رکھنا کہ تم جو ہے سیدھے راستے سے دور لے جائیں گے وہ تم کو، پھر تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ ذالکم، یہ بات وصاکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو بھی ساتھ اس کے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص کتاب تماماً مکمل، جو مکمل انسانی زندگی کی رہنمائی کرنے والی کتاب تھی، اس لحاظ سے مکمل تھی کہ زندگی کی انسانی زندگی کے تمام معاملات کا فیصلہ کرنے والی تھی، اس لیے وہ مکمل تھی۔ اللہ جی اوپر اس دین کے احسن جو سب سے اچھا ہے، وہ تفصیلاً اور تفصیل سے وہ کتاب جو ہے ہم نے دی، ولی لکل شیء باعث ہر چیز کے، ہم نے اس کتاب کے اندر ہر چیز کی وضاحت کر دی، تفصیل بیان کر دی۔ وہدن، اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنا دیا، رحمت بنا دی، لعلہم تاکہ وہ لوگ بلقاء ربہم ساتھ ملاقات اپنے رب کی کہ یؤمنون وہ ایمان لائیں۔ اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو آخر پر ایمان ہوگا، اللہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے تو آخر پر ایمان نہیں ہوگا۔ گرامر جی، کل فی الامر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کل فی الامر اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، تعالو جو ہے فعل امر ہے، واول لفظ جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا تعالو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، اتلو الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تالا وا یتلو وہ، پھر یا علامت جاری کی جگہ الف آیا تو اتلو وہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کو ختم کر دیا تو اتلو رہ گیا۔ الف سے فعل مضارع معروف، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اتلو فعل مضارع معروف کا مفعول ہے۔ جملہ بنے گا اتلو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، آنا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ حرما فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ حرما سے حرما باب تفعیل میں گیا، درمیان والی حرف را پر شد آ گئی۔ حرما فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ربو اسم نکرہ، ربن تھا دو پیشوں سے فائدی حالت میں، حرما فعل ماضی معروف کا فاعل، پھر ربن کی ایک پیش ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، کل مکار سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربو مضاف کا مضاف دہ ہو کر رتبہ اضافی پورا رتبہ اضافی فائدی حالت میں، حرما فعل ماضی معروف کا فاعل، علیہ انفجار ہے، کل مکار سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ انفجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ جملہ بنے گا حرما فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ربکم مضاف مرتبہ اضافی فاعلی حالت، اور اپنے مطابق علیکم جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اللہ جو ہے یہ دو لفظ سے ان اور لا، ان حرف ناصب مضارع اور لا حرف نفی، تشرکو تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تشرکونا تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یہ بن گیا تشرکونا سے اللہ ان تشرکو، پھر تشرکو کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تشرکو ہو گیا، پھر نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف شارکا یشرکو، پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو اشرکا یشرکو اشراکن باب فعل، پھر یا یشرکو سے علامت داری کی تا لگی تو یا کی جگہ تا لگی تو تشرکو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تشرکونا، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب مضارع کی وجہ سے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم ہو گیا، تشرکونا سے ان تشرکو، پھر اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تشرکو پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، لا تشرکو پھر مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو شیئن، وارفت ہے بے حرف جار ہے، الوالدان الف لام سے اسم معرفہ، الوالدین جی الوالدین، اس میں الف لام سے اسم معرفہ، اور اس میں تثنیہ کا اسم ہے، یہ اصل میں الوالدان تھا، الف اور زیر والے نون سے تثنیہ بنا تھا، الوالدو واحد سے الوالدان، الف اور زیر والا نون لگ کر اس میں تثنیہ بن گیا، الوالدو سے الوالدان۔
پھر یہ بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے حرف جار کی وجہ سے آخری نون جو ہے اس کی سے پہلے واو جو ہے وہ یا میں بدل گیا، الوالدان نا الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا، الوالدان نون سے پہلے الف تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا، الوالدان سے بالوالدین جار مجرور نقب جاری، احساناً اس میں نقرہ احسانن تھا، یہ مفعول ہوا تو احسانن ہو گیا۔ اب اس کے شروع جو ہے ایک فعل تھا احسنو، فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے نکال دیا، تو احسنو 3 حرفوں کا ماضی مطلب حسنا یا حسنا، پھر اس کے شروع میں جو ہے باب افعال کا الف لگا تو احسنا 4 حرفوں کا ماضی معروف، تو اس سے امر بنا تو احسنا سے احسن فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو احسنو فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو یہ بالوالدین سے پہلے احسنو تھا فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور احسانن جو ہے احسانن تھا، یہ احسنو فعل امر کا مفعول بنا تو احسانن سے احسانن، اب جملہ بنے گا احسنو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، بالوالدین جار مجرور نقب جاری اور اپنے مفعول احسانن سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، اور فتح لا لائے نہیں ہے، تقتلو تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع اصل میں تقتلونا تھا، اس کے شروع میں لائے نہیں ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو تقتلونا سے لا تقتلو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف قاتلا یقتلو، پھر یا کی جگہ تا لگی تقتلو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تقتلونا، پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو لا تقتلونا سے لا تقتلو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اولادہ اس میں نکرہ اولادن تھا، لا تقتلو فعل نہیں کا مفعول بنا تو اولادن سے اولادن مفعول بن گیا، پھر اولادن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اولادہ مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اولادہ مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، لا تقتلو فعل نہیں کا مفعول، من الفجار ہے املاک گن اس میں نکرہ املاک کن تھا، من الفجار کا مجرور ہوا تو من املاک گن جار مجرور نقب جاری، اب جملہ بنے گا لا تقتلو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، اولادکم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت اور اپنے متعلق من املاک جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ منفی ہو گیا، نحنو جو ہے تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نرزو کو نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحنو ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف ہے، رازا کا یرزو کو باب نصر ینصر، یا علامت مضارع کی جگہ نون علامت مضارع لگی تو نرزو کو نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نرزو کو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 1، یا ہم جو ہے یہ بھی جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور یہ نرزو کو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہے، جملہ بنے گا نرزو کو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 کم، مفعول نمبر 2 ایاہم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ کے شروع میں نحن ضمیر آئی تو نحن ضمیر مبتدا بن گئی، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر لا لائے نہیں ہے، تقربو تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تقربونا تھا، کاروبا یقربو پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تقربو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تقربونا، تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تقربونا تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آئے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لا تقربو رہ گیا، فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الفواحش الف لام سے اسم معرفہ الفواحش شو تھا، یہ لا تقربو فعل نہیں کا مفعول بنا تو یہ الفواحشا ہو گیا، مفعول بن گیا، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے،
اور یہ بھی جو ہے لا تقربو جو ہے اس کا مفعول نمبر 2 ہے۔ جملہ بنے گا لا تقربو فعل نہیں، اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 الفواحشہ، مفعول نمبر 2 ما سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ منفی ہو گیا۔ ظاہرہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ ظاہرہ یظہر با فتح یفتح، تو فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ظاہرہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، منہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، باتنا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باتنا یبتنو با ضرب یضرب۔ باتنا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا باتنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بار فتح لا لائے نہیں ہے، تقتلوا تا سے فعل مضارع معروف، باء و نون سے جمع اصل میں تقتلون تھا، تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تقتلون سے لا تقتلوا فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ النفس الفلان سے معرفہ النفسو تھا، یہ لا تقتلوا فعل نہیں کا مفعول بنا تو النفسو سے النفسہ۔ اللتی جو ہے یہ الفلان سے اسم معرفہ واحد مؤنث غائب کا اس میں موصول، النفسہ موصوف، اللتی اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں لا تقتلوا فعل نہیں کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا لا تقتلوا فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، النفس اللتی موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ حرم فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، حرم فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا حرم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اللہ حرف استثناء ہے، بے حرف جار ہے، الحق الفلان سے اسم معرفہ الحق کو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالحق کے، جار مجرور مرکب جاری۔ اب اللہ سے پہلے جو ہے لا تقتلوا جو ہے یہ آ جائے گا، لا تقتلوا فعل نہیں کے مقابلے میں اقتلوا آ جائے گا، قاتل یقتلوا سے اقتل، پھر واو جمع کا لگا تو اقتلوا فعل امر، تو فعل لا تقتلوا فعل نہیں کے مقابلے میں اقتلوا، اقتلوا تو یہ آ جائے گا فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، اور بالحق کے جو ہے اس کے ساتھ مل جائے گا، اللہ کے بعد آ جائے گا اقتلوا، اقتلوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، بالحق کے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور اس کے ساتھ جو ہے النفس التی حرم اللہ بھی لگا دینا چاہیے، جو ہے نہیں بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد ذالکم اس میں اشارہ واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، وصا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہ اصل میں 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، واسا یا، پھر باب تفعیل میں گیا تو یہ وصا یا ہو گیا، وصا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے سواد کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی اور بس سا ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، وصا فعل ماضی معروف کا مفعول، بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا وصا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، کم اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں ذالکم اس میں اشارہ آیا تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لعل حرف ناصب اسم ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لعل حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، تاکلون تا سے فعل مضارع معروف ہے،
واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آکالا، آکالا یا اکیلو باب ضربا یضربو، یا اکیلو یا سے یا علامت ناری کی جگہ تا لگی تو تا اکیلو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تا اکیلونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا تا اکیلونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس قسم میں لعلکم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی یا خبریہ۔ اور فتح لا لائے نہیں ہے، تقربو تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تقربونا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف کاروبا، کاروبا یقربو، نہیں کارابا یقربو، پھر یہ یا علامت ناری کی جگہ تا لگی تو تقربو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو تقربونا، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو اس لا لائے نہیں نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تقربونا سے لا تقربو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ مالا اس میں نکرہ مالن تھا، لا تقربو فعل نہیں کا مفعول بنا تو مالن سے مالن، پھر مالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، الیتیم الف لام سے سمار پر یتیموں تھا، مالا مضاف کا مضاف لہ ہوا تو الیتیم میں ہو گیا، مال الیتیم مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں لا تقربو فعل نہیں کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا لا تقربو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، مال الیتیم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ منفی ہو گیا، الا حرف استثناء ہے، بے حرف جار ہے، اللتی الف لام سے اسم معرفہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ تو اب یہ ہے یہ آ جائے گا اللہ کے بعد یہ آ جائے گا لا تقربو پھر نہیں جو ہے اس کا اسم بن جائے گا، اس کا امر بنے گا اقربو، تقربو لا تقربو سے اقربو پھر امر واو سے جمع، یہ اللہ کے بعد آ جائے گا، اقربو پھر امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول، مال الیتیم مضاف مرکب اضافی جو ہے یہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور باللتی جار مجرور مرکب جاری متعلق سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ ہو گیا۔ تو اللہ کے بعد جو ہے اقربو فعل امر واو سے جمع اپنے فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے، اور اس کے بعد آ جائے گا مال الیتیم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت میں مفعول، اور اپنے متعلق باللتی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ ہو جائے گا، اللہ کے بعد جملہ فعل یا انشائیہ۔ ہے یا واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبری، احسن اس میں تفضیل کل ہے، ہیہ مبتدا بن جائے گا، احسن اس میں تفضیل کل اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حتی حرف ناصب مضارع ہے، یبلغ یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصل میں یبلغ تھا، حتی اس کے شروع میں حتی حرف ناصب مضارع ہے، تو اس حتی نے پھر مضارع کے آخری حرف غین کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یبلغ سے حتی یبلغ۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف بالغ یبلغ تھا، اس کے شروع میں حتی حرف ناصب مضارع ہے، تو اس نے آخر کے حرف غین کی پیش ختم کر کے زبر دی تو یبلغا ہو گیا۔ اشدہ اس میں نکرہ اشدو تھا، یہ یبلغ فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو اشدو سے اشدہ، پھر اشدہ مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یبلغ فعل مضارع معروف کا مفعول اشدہ مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، یبلغ فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یبلغ فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، اشدہ ہو مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور پھر اوفو فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف وافا یا یو پھر یو،
باب ضربہ یضرب فافا یا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا زبر والا تو بازی کے پہلے حرف واو پر جزم آ گئی، وافا یا سے اوفا یا، 4 حرفوں کا ماضی معروف بن گیا اوفا یا، پھر اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے فا کو زیر، اوفے اوفی بن گیا، پھر تو نے یا جزم والی یا کو آخر سے ختم کر دیا تو اوفے ہو گیا، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر واو جمع کا لگا تو اوفو، جمع کے واو نے فا کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو اوفو ہو گیا، پھر امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، القیلا الفلان سے سمار القیلو تھا، اوفو پھر امر کا مفعول بنا تو القیلو سے القیلا، اور پھر دفعہ المیزان الفلان سے سمار المیزان نو تھا، اوفو پھر امر کا مفعول نمبر 2 ہوا تو المیزان نا، بیر فجار ہے القصے الفلان سے سمار القصو تھا، بیر فجار کا مجرور ہوا تو بالقصے جار مجرور نقب جاری، جملہ بنے گا اوفو پھر امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 القیلا مفعول نمبر 2 المیزانہ اور اپنے متعلق بالقصے جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، لار پہ نفیہ نکلف و نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف کالافا، پھر باب تفعیل میں گیا تو کلافا، پھر علامت مضارع یا لگی تو یو کلفو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ نون لگا تو نو کلفو، نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لار پھر نفی ہے تو لا نکلف و پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نفسن اس میں نکرہ نفسن تھا، لا نکلف و پھر مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو نفسن سے نفسن، اب جملہ بنے گا لا نکلف و پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول نفسن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، الا حرف استثناء ہے، وسع اس میں نکرہ وسعن تھا، اب یہ ہے کہ الا جو ہے اس کے بعد آ جائے گا نکلف و نفسن، یہ دونوں لفظ جو ہیں الا کے بعد آ جائیں گے، وسع ہا سے پہلے، تو الا کے بعد آئے گا نکلف و نفسن، اب الا کے بعد جملہ بنے گا نکلف و پھر مضارع کا جب یہ وسع وسعن تھا، جب نکلف و پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو وسعن، پھر وسعن کی ایک زبر ختم ہوئی تو وسع مضاف ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، وسع مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں نکلف و فعل مضارع معروف کا مفعول، اب الا کے بعد نکلف جو ہے فعل مضارع اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 نفسن اور مفعول نمبر 2 وسعہ مضاف داخلہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور فتح اذا اس میں ظرف زما ہے، کل تم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوالا، کاوالا یقبل و باب ناصر ینصر، کاوالا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب الگ نیا فاعل تم ضمیر لگائی جمع مذکر حاضر کی تو ماضی کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی، کاوالا سے کول، اور نیا فاعل لگ گیا تم، کول تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کو نکالا تو واؤ جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے گیا، پہلے اس پر زبر تھی اسے واؤ نے اس کو پیش دے دی تو یہ بن گیا، واؤ نکل گیا تو یہ بن گیا کل تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا کل تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اذا اس میں ظرف زما آیا تو یہ اذا اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فارفت ہے اعدلوا فعل امر ہے، واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا عدادا، عدادا یا عدلو باب ضرب یضرب، یا عدلو فعل مضارع سے امر بنایا تو علامت مضارع کی جگہ الف آ گیا، الف کو زیر دے دی کیونکہ فعل مضارع میں دال درمیان والے حرف کے نیچے زیر ہے، فعل مضارع میں درمیان والے حرف پر زبر ہو یا زیر ہو دونوں صورتوں میں الف کو زیر ملتی ہے،
اور فعل مضارع کے آخری لام پر جزم آ جائے گی، یاد دو سے اے دل فعل امر واحد مذکر حاضر کا سیگا، پھر واو جمع کا لگا تو اے دو، واو نے لام کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اے دد سے اے دے دو فعل امر جمع مذکر حاضر کا سیگا، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا اے دلو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور دور پہ شرط ہے، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا سیگا ہے، فعل ناقص ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، زا اس میں نکرہ اس میں زو تھا، یہ کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں زو سے زا مفعولی حالت میں خبر بن گیا زا، پھر زا مضاف القربہ، زا قربہ جو ہے یہ قربہ یون تھا، زا مضاف کا مضاف لہ ہوا تو قربہ ین، پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے با کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو قربا ہو گیا، زا مضاف قربا مضاف لہ مضاف لہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر، مفعولی حالت میں خبر۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر، زا قربا مضاف لہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں دور پھر شرط لگا تو جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا، دور سے تو ہے بے حرف جار ہے، عہد اس میں نکرہ عہدن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے عہدن، جار مجرور مرکب جاری، پھر عہدن کی ایک دیر ختم ہوئی تو عہد مضاف اللہ اللہ ہو تھا، عہد مضاف کا مضاف لہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، عہد مضاف اللہ مضاف لہ مضاف لہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اوفو جو ہے یہ فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا سیگا ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، وافا یا یوف یو باب ضرب یضرب، وافا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا زبر والا تو ماضی کے پہلے حرف واو پر جزم لگ گئی تو یہ وافا یا سے اوفا یا، چار حرفوں کا ماضی معروف بن گیا اوفا یا، پھر اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے حرف فا کو زیر تو یہ او فی ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یا جزم والی کو ختم کر دیا تو او فے رہ گیا، پھر واو جمع کا لگا تو واو نے فا کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو او فے سے او فو، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا اوفو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، جب اس کے شروع میں بے عہد اللہ جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ انشائیہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا، جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ذالکم اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، وسا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، واسا یا یو سے یو باب ضرب یضرب، واسا یا تھا پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف سواد پر شد آ گئی، واسا یا سے وسا یا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیگا، پھر اللہ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے سواد کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو وسا ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیگا، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، وسا فعل ماضی معروف کا مفعول، بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے جار حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا وسا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، قم اور اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ذالکم اس میں اشارہ آیا تو یہ اس میں اشارہ ذالکم مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ذالکم اس میں اشارہ، اچھا یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، لعل حرف ناصب پہ اسم ہے، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لعل حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، تذکرون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، ہر انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، ذاکرہ یذکرو باب ناصرہ ینصرو، ذاکرہ کے باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف کاف پر شد آ گئی، ذاکرہ سے ذکرہ فعل ماضی معروف
پھر اس کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تذکرہ ہو گیا، تذکرہ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر تذکرہ ماضی کے صیغے کے شروع میں باب اپنا علامت نظارے یا لگی تو یتذکرو، پھر یا علامت نظارے کی جگہ تا لگی تو تتذکرو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تتذکرون، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، یہ اصل میں تتذکرون بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے ایک تا جو ہے وہ ختم کر دی تو تذکرون ہو گیا، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا تذکرون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شامل لعلکم ناصب منصوب مرکب نسبی ہے، یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر طرف ان حرف ناصب اسم ہے، حاضہ اسم اشارہ ہے واحد مذکر کا قریب کے لیے، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نسبی، صراطی دو لفظ سے صراطن اور یا، صراطن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، یا کے ساتھ مضاف ہوا تو زیر آ گئی توئے کے نیچے پیش کی جگہ، تو صراط مضاف یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یہ جو ہے صراط مضاف اور یا اس کا مضاف ہے، مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ فاعلی حالت، مستقیماً جو ہے یہ مستقیماً جو ہے یہ میم پیش والی سے اس میں فاعل مستقیمن تھا، یہ ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان مستقیمن ناصب منصوب مرکب نسبی، اب جملہ بنے گا ان مستقیمن ناصب منصوب مرکب نسبی مبتدا، حاضہ اس میں اشارہ، حاضہ شراطی حاضہ اس میں اشارہ، صراطی مضاف مرکب اضافی مشار الیہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری، تو اب ان مستقیم ناصب منصوب مرکب نسبی مبتدا، حاضہ صراطی اس میں مرکب اشاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فارف اتبعوا فعل امر ہے، واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تابعہ یتبع با سامع یسمع، تابعہ کے اندر الف سے داخل کیا تو اتبع، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا اکٹھی کر کے شاد دے دی تو اتبع ہو گیا، اتبع، چار حرفوں کا ماضی ہے، پھر اس کے امر بنا تو اس کا آخری حرف عین کو جزم اور آخری سے پہلے با کو زیر، اتبع سے اتبع فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو لگا تو واو نے عین کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اتبعوا ہو گیا، فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اتبعوا فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا اتبعوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور فتح لا لائے نہیں ہے، تتبعوا تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع اس میں تتبعون تھا، اس کے شروع میں لائے نہیں ہے تو لائے نہیں جس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تتبعون سے لا تتبعوا فعل نہیں، تین حرفوں کا ماضی معروف تابعہ کے اندر الف تے داخل کیا تو اتبع، پھر دونوں تا اکٹھے کر کے شاد دے دی تو اتبع، پھر علامت نظارے یا لگی تو یتبعوا، پھر یا علامت نظارے کی جگہ تا لگی تو تتبعوا، پھر واو نون جمع کا لگا تو تتبعون، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لائے نہیں آیا تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تتبعون، فعل مضارع سے لائے نہیں کی وجہ سے لا تتبعوا ہو گیا، فعل نہیں ہو گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، سبلا اس میں نکرہ سبلو تھا، السبلو تھا، لا تتبعوا فعل نہیں کا مفعول بنا تو السبلو سے السبلا مفعول بن گیا، جملہ بنے گا لا تتبعوا فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، السبلا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا، تفرقہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف فارقہ یفرقو ضرب یضرب، فارقہ جو ہے اس کے باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف را پر شد آ گئی، فارقہ سے فرقہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تفرقہ ہو گیا، تفرقہ،
فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل بے حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری ان حرف جار سبیل اس میں نکرہ سبیل تھا ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان سبیل جار مجرور مرکب جاری پھر سبیل کی ایک زیر ختم ہوئی سبیل مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی سبیل مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اب جملہ بنے گا تفرقہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بکم جار مجرور مرکب جاری متعلق نمبر 2 ان سبیل ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ذالکم اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے وسا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا واسا یا یو سے یو باب ضربا یضرب واسا یا تھا باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف سواد پر شاد آ گئی واسا یا سے وسا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ وسا یا تھا اللہ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے سواد کو ایک اور زبر دے دی وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو وسا یا سے وسا آسان ہو گیا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی وسا فعل ماضی معروف کا مفعول بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اب جملہ بنے گا وسا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ جب اس کے شروع میں ذالکم اس میں اشارہ ہے تو ذالکم اس میں اشارہ جو ہے یہ مبتدا بن گیا جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ دال حرف ناصب پہ اسم ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی دال حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نسبی تتقون تا سے فعل مضارع معروف ہے واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا واقع یا یو کے یو باب ضربا یضرب واقع یا تھا اس کے اندر الف سے داخل ہوا تو یہ الف زیر والا واو سے پہلے آ گیا واو کو جزم آ گئی ایو اس کے بعد تا زبر والی لگی تو ایو تا کا یا ہو گیا واقع یا سے ایو تا کا یا پھر الف کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے تا لگا دی جزم والی تو یہ بن گیا ات تا کا یا پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی تا اور زبر والی تا دونوں اکٹھی کر کے شاد دے دی تو ات تا کا یا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ پھر الف کی ماضی کے الف کی جگہ علامت نظر یا لگی تو یت تا کے یو پھر یا علامت نظر کی جگہ تا علامت نظر لگی تو تت تا کے یو پھر واو نون جمع کا لگ رہا تو تت تا کے یو نہ تا سے پھر مضارع معروف واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل یہ تت تا کے یو نہ تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تتقون رہ گیا اب جملہ بنے گا تتقون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر انتم ضمیر تتقون فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ اور جب اس کے شروع میں لعلکم ناصب منصوب مرکب نسبی ہے تو یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ثم الفتح ہے آتینا فعل ماضی معروف ہے آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آتا یا آتے یو باب ضربا یضرب پھر آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا زبر والا تو ماضی کے پہلے الف پر جزم آ گئی آتا یا سے آتا یا پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی لفظ آسان ہو گیا آتا یا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی آتا یا سے آتئی اور نیا فاعل لگ گیا نا آتینا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل موسیٰ اس میں علم ہے اس میں ذات ہے یہ آتنا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1 الکتاب الفلام سے اسم معرفہ الکتاب وہ تھا یہ بھی آتنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الکتابوں سے الکتابہ تماماً اس میں نکرہ تمامن تھا یہ الکتابہ کا حال ہوا تو تماماً ہو گیا اللہ حرف جار ہے الذی الفلام سے اسم معرفہ واحد مذکر غائب کا اس میں موصول اللہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری
آسنا جو ہے یہ آسنو تھا، تو یہ نہیں، یہ اس کو علیحدہ جملہ بنے گا۔ اب جملہ بنے گا آتے نا پھر ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 موسیٰ، مفعول نمبر 2 الکتابہ، اور حال تماماً مفعولی حالت، اور اپنے متعلق الذی جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب احسنہ جو ہے یہ احسنو تھا، اس میں تفضیل کل یہ مفعولی حالت میں آیا، تو یہ اس کے شروع میں کانا فعل ماضی فعل ناقص لگا، کانا فعل ماضی فعل ناقص شروع میں تھا، اس کانا فعل ماضی فعل ناقص کی یہ خبر بنا، تو احسنو سے احسنہ مفعولی حالت میں آ گیا۔ تو کانا فعل ماضی معروف کی فعل ناقص، اور کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، تو یہ احسنہ مفعولی حالت میں آخر میں نون پر مفعولی حالت میں یہ اس کی خبر بن گیا، خبر نمبر 1۔ وعرفت تفصیلاً، اس پہ لکڑا تفصیل تھا، یہ بھی خبر بن گیا، تو تفصیلاً دیر فجار کل، اس میں لکڑا کل تھا، دیر فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، کل جار مجرور مرکب جاری، پھر کل کی ایک زیر ختم ہوئی تو کل مضاف شیئن، اس میں لکڑا شیئن تھا، یہ کل مضاف کا مضاف الیہ ہوا، تو شیئن سے شیئن مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی دیر فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اور ہودن جو ہے ہودا یون تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا، خبر نمبر 3 بنا، تو ہودا یون سے ہودا ین، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کری یا خالی کر کے دال کو ایک اور زبر دے دی، وہ ہودن بن گیا، خبر نمبر 3، کانا فعل ماضی معروف کی مفعولی حالت میں خبر نمبر 3۔ اور پھر رحمتن، اس میں لکڑا رحمتن تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی معروف کی خبر بنا، خبر نمبر 4 بنا، تو رحمتن سے رحمتن۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنی خبر نمبر 1 احسنہ، خبر نمبر 2 تفصیلاً، اور اپنے متعلق لکل شیئن جار مجرور رقبے جاری، اور اپنی خبر نمبر 3 ہدن، خبر نمبر 4 رحمتن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لعل حرف ناصب اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، لعل حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ بے ارفجار ہے لقائے، اس میں نکرہ لقاؤن تھا، بے ارفجار کا مجرور ہوا تو بے لقائن جار مجرور مرکب جاری، پھر لقائن کی ایک زیر ختم ہوئی، لقائے مضاف رب، اس میں نکرہ ربن تھا، لقائے مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ربن سے ربن، مضاف الیہ مرکب اضافی، پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے ارفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ یؤمنون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا یا منو باب سامع یسمع، آمنا کے شروع میں باب افعال کا الف لگا زبر والا، تو ماضی کے پہلے حرف الف پر جزم آ گئی، آمنا سے امانا، 4 حرفوں کا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یؤمنو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر واو نون لگا جمع کا تو یؤمنون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ اب جملہ بنے گا یؤمنون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنے متعلق مقدم بلقاء ربہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں لعلہم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔